تیرا شکر۔ برہان صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ اللہ، برہان تمیز نہیں ہے، انوش چلائی۔ وہ صوفے پر پہلے بیٹھی تھی، برہان کے گرنے سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اللہ تیرا شکر۔ ایک تم یار بالکل ہی سوکھی لکڑی جیسی ہو، کچھ کھایا پیا کرو تاکہ کھاتے پیتے گھر کی لگو۔ کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، تمہارے سسرال والے تو ہمیں ہی تانے دیں گے کہ لڑکیوں کو کچھ کھلایا نہیں۔ سرحان کا کہکا گونجا، بیرا بھی ہنس دی۔ برہان تم رکو، میں ابھی بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ انوش نے اس کی کمزوری پکڑی، وہ جانتی تھی کہ برہان ڈرتا ہے بابا سے۔ صرف برہان ہی نہیں، سب کی جان جاتی تھی، اس لیے اس کی دھمکی دی اور اثر بھی کر گئی۔ دیکھ میری ماں آگے ہی بہت ڈانٹ پڑ چکی ہے، بہت مشکل سے مانے، خبردار جو تم گئی ان کے پاس۔ جب انہیں اس کے کارنامے کا پتہ چلا تب وہ سب کچھ چھاڑ کر آئے۔ اس کی بہت سرزنش کی۔ ابیرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ پڑی۔ ارے آغر آ جا، تو بھی آ جا، برہان بولا۔ وہ بھی آ کر اب اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچھا چھوڑ یہ سب، آ جاؤ کوئی گیم کھیلتے ہیں، نیند تو آ نہیں رہی، وہ ابیرا بولی۔ اچھا کیا کھیلیں؟ سرحان بولا۔ شعر و شاعری کرتے ہیں، برہان بولا۔ سب نے اوکے کہا۔ پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عرض کیا ہے ارشاد ارشاد، سب ایک ساتھ بولے۔ عرض کیا ہے ارشاد ارشاد، عرض کیا ہے۔ آگے بھی بول، سرحان بولا۔ بول رہا ہوں، صبر کرو۔ تمہارے جانے کے بعد وقت تھم سا گیا۔ واہ واہ، سب ایک ساتھ بولے۔ تمہارے جانے کے بعد وقت تھم سا گیا، واہ واہ، وہ سب ایک بار پھر بولے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ گھڑی کا سل ختم ہو گیا۔ وہ سب جو اس کو غور سے سن رہے تھے، اس کی بکواس شعر پر لعنت بھیجتے ہوئے سیدھے ہوئے۔ جیسی شکل ویسا شعر، انوش منہ بنا کر بولی۔ میری شکل پر مت جاؤ، الحمدللہ بہت اچھی ہے، لڑکیاں مرتی ہیں، ماسکیٹو اسپرے کو دیکھ کر مکھیاں مریں گی۔ ایک منٹ میں انوش نے اسے خوش فہمی دنیا سے حقیقی دنیا میں لا پٹکا۔ جلدی ہوں میری شہرت سے۔ ہاں، جیسے تمہارے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہیں نا شہر میں، وہ بھی لگ جائیں گے ایک دن۔ شہر کا تو پتہ نہیں، البتہ تھانے میں ضرور لگیں گے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ میں اس کی بات درمیان میں کاٹ کر سرحان بولا۔ یہاں گیم کھیلنے آئے ہو یار، ریسلنگ کرنے؟ اب کوئی لڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو تم ہی شروع کرو، ہم بیٹھے ہیں چپ کر کے۔ برہان منہ بنا کے بولا۔ اوکے، وہ کہہ کر سیدھا ہوا۔ یہ غزل کس خاص کے لیے ہے؟ وہ بیرا کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے بولا۔ ہمیں پتہ ہے وہ خاص کون ہے، تو بس شروع کر اب تو، برہان جلدی سے بولا۔ سرحان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر دوبارہ بیرا پر فوکس کرتے ہوئے بولا۔ یہ محبتیں، یہ عنایتیں، یہ مسرتیں تیرے نام ہیں، میرے ہم قدم، میرے ہم نشین، یہ رفاقتیں تیرے نام ہیں، کبھی گم شدہ، کبھی روبرو، کبھی آئینہ، کبھی عکس تو، میرے ہم نوا، میری خواہشیں، میری صحبتیں تیرے نام ہیں، کبھی یہ ہنسی، کبھی یہ نمی، کبھی رنجشیں، کبھی قربتیں، میری زندگی کی ہنسی سبھی، یہ بارتیں سبھی تیرے نام ہیں۔ واہ بڑی چھا گیا، برہان اس کو داد دیتے ہوئے بولا۔ اب بھابی آپ کی باری، ابیرا کو برہان نے بولا۔ میں کوئی بھابی نہیں تمہارے جیسے، آگے ابیرا کہتے تھے، اب بھی وہی کہو، پہلے اور رشتہ تھا اب اور ہے۔ اچھا یہ سب چھوڑیں، آپ سٹارٹ کریں۔ مگر میں کیا، کچھ بھی میرے لیے، سب نے اوہ کیا، میرا سوچنا تیرے ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی جو فرصتیں ملیں تو آ، میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ ارے واہ، برہان چلایا۔ وہ جو اس میں کھویا ہوا تھا ایک دم حقیقی دنیا میں واپس آیا۔ ابیرا نے اس کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اب آگر تیری باری ہے۔ وہ جو موبائل میں لگا ہوا تھا جلدی سے موبائل رکھ کر سیدھا ہوا۔ سارا دن اسی میں لگا رہتا ہے تو بھی ہماری بھابی لانے کے چکر میں تو نہیں؟ وہ اس کو جانچی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہنس کر بولا۔ اچھا چل سنا پھر۔ محبت دکھ تو دیتی ہے، مگر ایک بات کہتی ہے
کہ جس کو چاہا جائے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پا لیا جائے۔ کبھی اس کے بچھڑنے سے محبت کم نہیں ہوتی، محبت دکھ تو دیتی ہے مگر کم نہیں ہوتی۔ وہ ابھی چپ ہی ہوا تھا کہ فرحان چلایا، لکھوا لو مجھ سے، کوئی تو ہے جو اس کا چین وین لوٹ کر لے گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ سمپل غزل ہے، میں کہیں پڑھی تھی تو یاد آ گئی۔ تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے۔ اچھا چل بھائی کیف سٹارٹ ہو جا۔ میں نہیں، میں کیا ہے بھائی صاحب کا دھیان کہاں ہے آج؟ اچھا محبت یوں بھی ہو جاتی ہے، ہمیشہ چپ رہا جائے، کبھی کچھ نہ کہا جائے، حفاظت اسی کی جائے، کہ جیسا کوئی راز ہو کوئی، کہ جیسے پرسوں سینے میں، کہ جیسے ساز ہو کوئی، چھپایا یوں اسے جائے، جو دل میں سیب کے موتی کوئی کہہ دے اسے جا کر، یہ بھی انداز الفت ہے، طریق مہر چاہت ہے، یہ بھی رمز محبت ہے، کوئی کہہ دے جا کر اسے، محبت یوں بھی ہوتی ہے، محبت یوں بھی ہوتی ہے۔ وہ ختم کرنے کے بعد مسکرایا، تم تو نہ بھی بتاؤ تو بھی مجھے پتا کہ یہ کس لیے ہے۔ وہ شرارت سے بولا، کس کے لیے؟ بس ہے مجھے پتا۔ کیسے؟ اور یہ اس کے شک پر یقین کی مہر تھی، اس نے تو ہوا میں تیر چھوڑا تھا اور وہ نشانے پر جا کر لگا۔ اس کی خوشی دی اتنی تھی۔ نہیں مطلب تجھے کیسے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ وہ بات جو اس نے خود سے بھی چھپائی ہوئی تھی وہ اسے کیسے پتہ لگ گئی؟ میں دونوں کھولے رکھتا ہوں کان۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فرحان کون ہے؟ وہ جلدی بتاؤ۔ انوش اور عبیرہ دونوں چلائی۔ خبردار اگر اپنی زبان سے کچھ نکالا ورنہ میں نے چاچو کو کہہ کر دبئی جانا کینسل کروا دینا ہے۔ نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اٹس ناٹ فیئر۔ وہ دونوں منہ بنا کر بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا جب سے ہماری سن رہے ہو خود بھی کچھ سنا دو۔ فرحان بولا۔ اوکے لو سنو۔ عرض کیا ہے کہ خبردار جو سڑے ہوئے شعر سنائے تو۔ انوش پہلے ہی بول پڑی۔ اچھا لو سنو۔ شاعری ہم کلام ہونے دو، لفظ میرے غلام ہونے دو، ابھی جلدی کیا ہے جانے دو، رک جاؤ کہ شام ہونے دو، دل میں میرے تو نے لکھ دیا، ذرا سا مجھے بدنام ہونے دو، کیا چھپا کر کرو گے تم یاری، بات اب سرعام ہونے دو۔ جب ختم کرنے کے بعد سب کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ سب اپنی طرف تختہ پا کر بولے۔ کون ہے وہ؟ فرحان ابرو اٹھا کر بولا۔ کون؟ جس کے لیے یہ تھی؟ یہ تو میں نے گوگل انکل سے دیکھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ واقعی؟ جی بچوں آپ سوئے نہیں؟ سو جاؤ جا کے۔ فرحان اسے کچھ کہتے سبین بولی۔ فرحان نے ان کا لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ آگے ورنہ اس نے واقعی پھنس جانا تھا۔ ان کے کہنے پر سبھی اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ میں ہی کیوں عشق ظاہر کروں تو بھی کبھی بول دے۔ عبیرہ گانا بھی گا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پیکنگ بھی کر رہی تھی، اس کو فرحان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ فرحان کو اپنے مقابل پا کر وہ بہت حیران ہوئی کیونکہ آج تک کبھی بھی فرحان رات کے اس پیر نہیں آیا۔ آپ یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بظاہر تو فکر دکھا رہا تھا مگر آنکھوں میں شرارت تھی۔ مجھے پتہ ہوتا کہ شادی کے بعد تم اتنی، آج تک تو کبھی بھی آپ نہیں بلایا، اور شادی کے بعد فوراً ہی آپ، اللہ اتنی تم عزت دو گی تو میں پہلے ہی شادی کر لیتا نا۔ فرحان تم نا عزت کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ اب لگ رہی ہو نا میری عبیرہ۔ فرحان تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی لڑکی کے روم میں اتنی رات کو وہ بنا اجازت اندر آ گئے ہو، جب وہ لڑکی بیوی ہو تو کیسی شرم۔ فرحان اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر فرحان نے اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ہم جو تم سے ملے اتفاق تھوڑی ہے، مل کر تم کو چھوڑ دیں مذاق تھوڑی ہے، اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے، پر ہماری تم سے محبت کا حساب تھوڑی ہے۔ اب تم ڈھونڈو گے میرے اس غزل کا جواب، یہ میرے دل کی آواز ہے، کتاب تھوڑی ہے۔ اور عبیرہ کے تو گال ہی دہک اٹھے، فرحان اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ بآسانی اس کے دل کے دھڑکن کو سن سکتی تھی، اوپر سے یہ غزل۔ عبیرہ سچ میں جب سے میری زندگی میں آئی ہو تب سے میری لائف بدل ہی گئی ہے، وہ خوشی سے بولا۔ خوش قسمت تو میں ہوں جو تم مجھے ملے۔ وہ تو میں ہوں، وہ فخر سے بولا، ساتھ ہی وہ دونوں ہنس دیے۔ عبیرہ نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو اس میں وہ کھو گئی۔ اگر میں تم سے کچھ مانگو، اگر میں تم سے یوں بولو، اگر یہ میری تمنا ہو، کیا میری دل کی یہ خواہش ہو کہ زندگی میں جب تم کو پکاروں میں، تمہارا ساتھ چاہوں تو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی،
یہ اظہار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ اظہار اسے اندر تک سرشار کر گیا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اس دل میں مقام اپنا کہہ تو دیا ہے، میری کل کائنات ہو تم۔ اس وقت پاشا اپنے محل میں تھا، اس کا محل، اس کی جان کا محل، اس کے پیار کا محل۔ وہ اس وقت جس کمرے میں تھا وہ اس محل کا سب سے اہم و خوبصورت کمرہ تھا۔ کیوں نہ ہوتا، وہ اس کی جان کا کمرہ تھا۔ پورا کمرہ گولڈن رنگ سے سجا تھا، پردے، بیڈ شیٹ، صوفے، یہاں تک کہ پھول بھی گولڈن رنگ کے تھے جو گلدان میں رکھے ہوئے تھے۔ آج دیکھو تمہارا پاشا کہاں ہے، کس حال میں ہے، تمہیں ترس نہیں آتا میری حالت پر، کیا بن گیا ہوں میں؟ آج دیکھو تمہاری دی گئی بد دعا نے کیا حال کیا ہے میرا۔ وہ اس کی تصویر سے مخاطب تھا، کون کہہ سکتا تھا یہ وہی پاشا ہے، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ جس سے ایک دنیا ڈرتی ہے۔ وہ پاشا جس نے اپنے دشمنوں کو زندہ جلایا، وہ پاشا جس نے اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو زندہ زمین میں گاڑا، وہ پاشا جس نے اپنی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو نوچ ڈالا، وہ پاشا جس نے اپنے طرف بڑھنے والے ہر غلط ہاتھ کو توڑ ڈالا، وہ پاشا جس نے اپنے آپ کو عشق میں تباہ کر لیا۔ کیوں ہم دبئی کیوں نہیں جا سکتے؟ جبال منہ بنا کر بولا۔ کیونکہ وہ وہاں پاشا ہے تو یہ کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ آرام سے بولا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ دیکھ، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بیوی کو پسند ہے دبئی اور میں نے جانا ہے اس کے ساتھ۔ جیسے پہلے اس نے دیکھا نہیں، ایک بار نہیں جائے گی تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ زبان سنبھال کر بول، بیوی ہے میری وہ، اب تو میں جاؤں گا، کر جو کرنا ہے۔ جوال، یہ آگے کے لفظ جوال کو دیکھ کر اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ جو اس کو اپنا ڈریس دکھانے آئی تھی، جوال کو دانت بھیجے ادھر ادھر چکر کاٹتے دیکھ وہی رک گئے۔ کیا ہوا ہے جوال؟ جوال نے ایک نظر سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ اس کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر وہ واپس چکر کاٹنے لگا۔ جوال، پلیز آپ اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، میں بہت غصے میں ہوں۔ تم مجھے جانے کو کہہ رہی ہو؟ ایک تو یار پتہ نہیں تم نے آنکھوں میں پانی کی ٹینکی فٹ کروائی ہے جو ہر وقت آنسو نکلنے کو تیار رہتے ہیں، تو تم بھی ایسے کام نہ کیا کرو جیسے میری آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اچھا سوری۔ وہ اس کی حرکت پر پہلے حیران ہوئی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس طرح اچھے نہیں لگتے ہو۔ اچھا اب بتاؤ ذرا غصہ کیوں تھے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ پاشا وہاں ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ویسے کیا اب ہم جائیں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہم جائیں گے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ لیکن کیسے؟ وہ بولی۔ لیکن جمال نے کوئی جواب دیے بغیر اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ آپس اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور مسکرا دی۔ میں رشک لیلا و فخر مجنوں کی یار، مجمع میں یار میں ہوں۔ حال کیسا اور مزاج کیسا ہے؟ کل تو کل، بتاؤ آج کیسا ہے؟ ہمارے شہر میں ہیں لوگ محبت کے دشمن، تم بتاؤ تمہارے شہر میں رواج کیسا ہے؟ تیری آواز سن لوں تو مل جاتا ہے سکون دل کو، میرے غم کو دیکھو تو علاج کیسا ہے؟ تیری میٹھی میٹھی باتیں بھول سکتے نہیں کبھی، میرا دل بھی تیری آواز کا محتاج کیسا ہے؟ ہائے انوش، وہ دیکھ فوجی۔ ابیرہ خوشی سے انوش کو ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر تھے جہاں ان کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ فوجی کو دیکھ ابیرہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی، اس لیے چلائی۔ ابیرہ کے چلانے پر فوجی بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور مسکرا دیا۔ ہائے، وہ دونوں ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو گری۔ سرحان تو جل بھن گیا۔ ایک تو پتہ نہیں ان پاکستان کی لڑکیوں کو فوجی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ تم کیوں جل رہے ہو؟ جلے میری جوتی۔ ادا فوجی، نگاہ فوجی، زباں فوجی، بیاں فوجی۔ ادا فوجی، کہاں جہاں جاؤں وہاں فوجی۔ خود کو جی چاہیے فوجی۔ اس نے بھی ایک سیکنڈ میں اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ انوش منہ بنا کر بیٹھ گئی اور بہانے شکر ادا کیا کہ یہ چپ ہو گئی۔ خدا کرے میری زندگی میں وہ مقام آئے، میرے بچوں کی بے فارم پر کسی آرمی والے کا نام آئے۔ وہ کیا بول گئی، اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ اندازہ تب ہوا جب جہان کا جلا بھنا چہرہ دیکھا۔ میڈم جی، اب تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور خوش قسمتی سے اب آپ کے بچوں کے بے فارم پر میرا ہی نام لکھا جائے گا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی زبان بند کر کے بیٹھے۔ ابیرہ کی دکان کی لو سرخ ہو گئی۔ وہ جلدی ہی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ایک ایک کر کے سب باہر نکلے۔ سارا سامان لے لیا، بعد میں وہاں جا کر شور مت ڈالنا۔ بھائی، ہمارا تو سارا سامان ہمارے پاس ہے، آپ ان عورتوں سے پوچھیں۔ اوئے، یہ عورت کس کو بولا؟ انوش لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ آپ کو بڑی تمیز سے بدتمیزی کی گئی ہے۔ انوش اسے کچھ بولتی، کیف بول پڑا، خبردار جو کوئی بھی آپ بولا سب کو یہی چھوڑ کر جاؤں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھا اور آگے چل دیے۔ ابیرہ نے غصے سے سرحان کو دیکھا جو کب سے اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے دیکھنے پر ہنس دیا۔
میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی اور سامنے چل پڑا۔ ابھی تو یہی تھی، کہاں گئی؟ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے برہان کھڑا تھا۔ کیا بھائی آپ یہاں ہیں؟ اور میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ برہان بولا۔ ماریا کیا بھائی وہ یہاں کیسے ہوگی؟ وہ تو گھر بیٹھی ہوں گی۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا، نہیں وہ یہاں تھی۔ کیا بھائی جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھنے لگ گئی ہیں آپ؟ چلو فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تم ہو ہی اسے لائق، انوش ہنس کر بولی۔ سرحان ابیرہ اور آگر کو ایک ساتھ، جبکہ عابس جبال کیف کو ایک ساتھ سیٹس ملی تھی، جبکہ انوش اور برہان کو سب سے الگ سیٹ ملی تھی۔ برہان کو تب سے یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ انوش کو ونڈو والی سیٹ ملی ہے۔ ایک بات سنو، وہ دنیا جہان کا پیاس موئے بولا۔ کیوں؟ وہ فوراً بولی، میری پیاری بہنا نہیں بولو پلیز سیٹ ایکسچینج کر لو، تم جانتی ہو نا میرا دل گھبراتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، پہلی بات یہ کوئی بس نہیں ہے جو سیٹ ایکسچینج کر دو، اور سیکنڈ تمہارا کب سے دل گھبرانے لگا؟ پلیز دے دینا۔ پاکستانی ونڈو سیٹس کسی کو نہیں دیتے، اور پاکستان ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں یہ رسم نہ توڑوں۔ بیٹھو پھر یہیں، آپ دیکھنا جب کوئی بوڑھا یہاں آ کر بیٹھے گا نا تب تم ہی مجھے بلاؤ گی، اور تب میں نہیں آؤں گا۔ اتنے میں ایک ہینڈسم سا لڑکا اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو انوش نے برہان کو دیکھا جو یہی دیدے پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ برہان غصے سے چہرہ موڑ لیا اور پیچھے ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اسے اپنے پاس کسی کا احساس ہونے ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھیں کھولی کی کھلی رہ گئی وہاں، کیونکہ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، جانے جو شکل سے تو معصوم لگ رہا تھا۔ اللہ جانے آپ، میں لاہور شہر درانا میں لوکی کہندے نیانا۔ برہان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ سٹارٹ ہو گیا۔ برہان نے گردن موڑ کر انوش کی طرف دیکھا جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہو جی؟ پاگل، تو پھر یہاں کیوں ہو جی؟ آپ کو تو مینٹل ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ نہیں رانا صاحب، میرا نام برہان خان ہے، میں بھی لاہور سے ہوں۔ پھر تو آپ اور ہم دوست ہوئے جی۔ کیسے؟ آپ اور ہم ایک شہر کے ہیں جی، تو دوست ہوئے نا۔ یہاں ایک گھر میں رہنے والے ایک دوست نہیں ہوتے؟ کہاں یہ شہر والے کی بات کر رہا ہے جی؟ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں جی، ٹھیک ہے جی، وہ بچوں کی طرح بولا۔ کیا ہوا؟ آپ بہت دکھی نظر آ رہے ہیں۔ کیا بتاؤں رانا صاحب، کوئی ایک دکھ ہو تو بتاؤ نا۔ برہان ہاتھوں میں سر دیے بولا، اتنی سی عمر میں کون سے دکھ مل گئے آپ کو؟ کون سے بتاؤں؟ کوئی سا بھی بتا دیں، کیا پتہ میں آپ کی مدد کر دوں۔ پہلا دکھ شادی نہیں ہو رہی، دوسرا دکھ منگنی بھی نہیں ہو رہی۔ ایک بات کہوں جی؟ کچھ دیر بعد وہ بولا، جی آپ بھی بول دیں جی، میرے بھی یہی دکھ ہے۔ آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں کہ آپ کو کوئی بھی مل سکتے ہیں، پھر کیوں نہیں ملی؟ کیا خان صاحب، آج کل لڑکیاں اچھی صورت نہیں بینک بیلنس دیکھتی ہیں۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا کہ نہیں خان صاحب، ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے تو لاہور میں بہتا بڑا بنگلہ ہے، اور اس کے بعد جو وہ شروع ہوا پھر بند ہونے کا نام نہیں لیا۔ فرحان تو خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے پوچھا ہی کیوں، اور ادھر سرحان نے ابیرہ کو نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آخر تنگ آ کر ابیرہ نے غصے سے دیکھا، مگر زیادہ دیر نہ اس کی پرشوق نظروں میں نہ دیکھ سکی اور اپنا چہرہ جھکا لیا۔ رکھ کر تیرے لب پر لب ساری شکایتیں مٹا دیں گے۔ آس پاس بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اگر جو آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگائے تھا اب آنکھیں بند کیے ہی بولا، تو سو رہا تھا نا؟ الحمدللہ، سوتے میں بھی کان کھلے رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ابیرہ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتی ہے، میرے رگ رگ میں اس کی محبت سفر کرتی ہے۔ کیف کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برقع پہنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ کیف کو لگا جیسے وہ برقعے کے اندر سے اسے دیکھ رہی ہے، مگر پھر اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ لیٹس گو اینڈ ٹاک ٹو ہم، ہاؤ بیوٹیفل اٹ از۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ فیونا کے پاس کھڑی اس کی دوست نے پاشا کو دیکھ کر کہا، نو اٹ ول ناٹ ٹاک، نہیں یہ بات نہیں کرے گا۔ وہ بولی، یو آر سیئنگ دیٹ دا وومن ہوز انٹائر امریکہ از کریزی اباؤٹ ہر لو، which takes a line of people to see a glimpse whose sheik returned all his wealth on an indicator that girl is saying it does not matter will be۔ یہ تم کہہ رہی ہو، وہ لڑکی جس کے حسن کا سارا امریکہ دیوانہ ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، جس کے ایک اشارے پر شیخ اپنی ساری دولت لٹا دے، وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات نہیں کرے گا؟ اس کی دوست حیرانگی سے بولی، یس آئی ایم سیئنگ، ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں۔
Have you already spoken to him? کیا پہلے تم اس سے بات کر چکی ہو؟ It's very frustrating that does not talk to girls. بہت مغرور ہے یہ لڑکیوں سے بات نہیں کرتا. When a boy is handsome, it's always tremendous. جب لڑکا ہینڈسم ہو تو اس پر نخرہ جچتا بھی ہے. بات کے اختتام میں دونوں ہی ہنس پڑی اور یہ باتیں پاشا کے ذہن سے ماتے بچی نہ رہ سکی. جیسے ان کی ہنسی بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے ماتھے کی تیوریں بھی بڑھتی جا رہی تھی. میں نے کہا تھا نا اپنی رنگین مزاجی مجھ سے دور رکھنا، تو کیوں بلایا ہے انہیں؟ میں سچ میں نہیں پتا تھا کہ یہ آ جائیں گی. ہاں معافی چاہتا ہوں، اس نے کہہ کر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا. Waiting for someone who has hand over me one is the ultimate model of America, and you consider yourself, Pasha, as a world of understood, but from within the same way as the lovers of the streets who live in the streets of your beloved. خبردار جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، دیکھ لو ایک کو آخر امریکہ کی سپر ماڈل ہوں اور تم پاشا بڑا اپنے آپ کو انڈر ورلڈ کا ڈان سمجھتے ہو، لیکن اندر سے وہی عاشقوں کی طرح ہو جو گلیوں پڑے رہتے ہیں اپنی محبوبہ کی بیواف. باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ پاشا کی بندوق کی گولی اس کے جسم سے آر پار ہو گئی. اس کو کہاں برداشت تھا کہ کوئی اس کی محبت کی شان میں گستاخی کرے. وہاں موجود ہر شخص اپنی جگہ پر سہم گیا. سب سے پہلے ہوش شیخ کو آیا. اس نے گارڈ کو اشارہ کیا. وہ گارڈ اس کی